پی اور تحریک انصاف کی سیاست کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہے: نواز شریف۔ IAEA کا پاکستان کے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے نظام پر اظہار اطمینان۔ برطانیہ کی طرح روس کا بھی برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں شفقت ہیرا، میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح تو سینئر جرنلسٹ زمان نالی فاروق فتافی۔ السلام علیکم فاروق، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں ڈاکٹر صاحب، اپنا سنائیے۔ میں ٹھیک ہوں ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ہے، آج کے ہمارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے جو کہ ڈسکس ہوں گے آج کے شو میں۔ آپ بھی ہمارے شو میں شرکت کر سکتے ہیں تھرو لائیو کال، ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، میں بھی ریپیٹ کرتی ہوں، ٹیلی فون نمبر سے 05192122643، دوسرا نمبر 05192122644۔ جو بھی آپ کا سوال یا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آج کے ہمارے تینوں ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ ہمیں لائیو کال کر کے ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جن کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں، یہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح چور دروازے سے اقتدار میں آیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات اس وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے جو اگلا منشور ہے اس میں بھی ہم یہ میک شور کریں گے کہ عدالتی اصلاحات کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھے، کیونکہ اس وقت عدالتی اصلاحات کا ہونا وقت اور قوم دونوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدل کے لیے کسی انٹرنیشنل فرم کا ہم نے سہارا نہیں لیا ہے، کیونکہ ہم نیب نہیں ہیں تو کسی بھی چیز کے لیے انٹرنیشنل فرم کا جو ہے وہ سہارا لے لیتے ہیں۔ ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے بلوچستان کی صوبائی حکومت کو ہٹایا گیا تھا، وہ ایک جمہوری حکومت تھی، ووٹ لے کر آئی تھی، اور اس کو جس طرح سے ہٹایا گیا، پھر جس طرح سے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا، جن کے پاس صرف 6 ووٹ تھے پہلے، جو کہ بلوچستان کے آزاد سینیٹرز کی جانب سے شامل تھے، اور کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک تھے اور وہ سامنے آیا چیئرمین سینٹ بن گئے، سب کو پتا چل گیا ہے کہ سب کے پیچھے جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو پائے اور اس کے جو بھی ہمارا رول ہوگا وہ ہم پلے کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، اب تو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت بن چکی ہے جن کو ایک ہی بار میں آپ کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عوام کے کسی طرح سے بھی فائدے میں نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی بھی چور دروازے کا سہارا لے کر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ چور دروازہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ اگلے الیکشن کی تیاری اور پیش بندی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے کمپٹیشن کو، اپنے مد مقابل کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں۔ چوک دروازے کا میں ایک بات سن نظر آئی، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی سوری پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں الیکشن کے اندر نہیں ہرا پا رہی ہے اور اس لیے اس نے کورٹ کا سہارا لیا اور کورٹ کے اندر جا کے لگاتار لیٹیگیشن کرتے رہ گئے۔ آج کے دن بھی اور کل کے دن بھی اگر آپ نے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہو تو اس کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کی امید یہ نہیں ہوتی کہ عوام کا ووٹ جو ہے وہ کسی طرح سے اس حکومت کو نکالے، بلکہ ان کی جو اپیل ہوتی ہے یا اس بات کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر احتساب کر دیا، دوسرے کے اوپر بھی یہ اسی طرح کا آنکڑا لگائیں گے۔ احتساب ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کے دن بلکہ کل کے دن میں نے ایک بڑا مزاحیہ قسم کا جو ہے کلپ دیکھا، ایک پروگرام آتا ہے کہ ایک بڑی ہاسٹائل اینٹی گورنمنٹ چینل کہا جاتا ہے، میرے خیال میں اینٹی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا گورنمنٹ کے خلاف جو ہے زیادہ رپورٹنگ کرتا رہا۔ اس چینل میں ایک 7 بجے اس کا پروگرام آتا ہے اور اس کے اندر ایک رپورٹر جو کہ خود اینکر بھی ہیں اس پروگرام کے فرما رہے ہیں کہ جی جب بھی جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ، جے آئی ٹی کے بعد جو ہے کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، میاں صاحب کچھ پڑھ کے پھر اور اس سے جو ہے نا جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہے وہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہا گیا کہ میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس وقت میں جو ہے نواز شریف صاحب کو بار بار کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ صرف وہاں اس لیے بیٹھے کہ وہ اور مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہے پڑھ کے سنتے رہے، کسی بنگالی بابا کے پاس بھی وہ جاتے رہی ہیں اور وہاں سے وظیفے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب سیدھا سادہ سا ہے
कि गई भैंस पानी में, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लग रहा है कि वो फैसले आपकी पसंद के शायद ना आए, तो अब आपने इस तरह की कहानियां आप तैयार करना शुरू कर दी। बट इट शोज यू मिजाज क्या है और कैसे चल रहा है। अब पीपल्स पार्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्टिव केस है। पीपल्स पार्टी के सरबराह अब ये कहते हैं कि एक बहुत बड़े जो वो स्टेटमेंट आई और बहुत ज्यादा सख्त किस्म की जो बातें थी उन्होंने की। अब रजा रब्बानी साहब के बारे में कहते हैं कि रजा रब्बानी साहब जो है ना वो बड़ी सख्त बातें करते थे, तो इसलिए उनको नहीं लाया गया। ये इंप्रेशन दे रहे हैं। खुद ईंट से ईंट बजाने की बात आपने की थी। उसके बाद कोई बहुत ही जबरदस्त लकी आदमी होगा डॉक्टर आसिम, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी इतना जज्बाती हो गया कि वो रियासत से भी टक्कर लेने के प्रस्ताव में तैयार हुआ, फिर नवाज शरीफ के पीछे पड़ गया, हर किसी से अपनी आदि पार्टी को भी नाराज कर दिया जस्ट टू मेक अ पॉइंट। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जरदारी साहब ये बार बार जो है निजी महफिल में भी और जहां भी अपने लोगों के साथ बैठते तो ये तासुब देने की बार बार कोशिश करते हैं, जैसे कोई डील हो गई है, जैसे अगले इलेक्शन में वो बड़े आराम से आ जाएंगे। जरदारी साहब ये बिल्कुल तासुब देते हैं और उनके करीबी लोग ये बात जो है वो बड़वाला कह दे रहे हैं। अच्छा पर चोर दरवाजों वाली बात है कि चोर दरवाजों की बात हम सुनते आए थे, लेकिन जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उसके बाद कहा गया कि चोर दरवाजों का जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा और चोर दरवाजों का जो रास्ता है वो इख्तियार नहीं किया जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि क्योंकि क्या पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी इस बात पे मुत्तफिक भी हैं और उनको इस बात का आइडिया भी है कि अगर 2018 के इलेक्शंस होते हैं और आवाम वोट देती है तो वो किसी न किसी तरह से दोबारा पीएमएल मेजोरिटी में आ सकती है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब चाहे वो किसी तरह से भी ना आए लोग लेकिन हो गए, शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी भी कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके पीछे आप नजर आता कि इस तरह हो जाए कि काया ही लपेट दी जाए ताकि उनके लिए आसानी कहाँ इस तरह से नहीं पलटी जाती। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि ये तो एक प्लैंक है ना। देखिए पाकिस्तान के अंदर बाहर का दस्तूर भी है, पाकिस्तान के अंदर ऑनरेबल कोर्ट से और आजाद भी है, पाकिस्तान के अंदर दीगर इंस्टीट्यूशन भी अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शराब है तो भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है, लेकिन मतलब अपोजिशन की साइड से। लेकिन और भी तो बहुत कहानी है ना। मिसाल के तौर पे जरदारी साहब के दोस्त और मेहरबान जो है वो जाके साउथर्न पंजाब के लोगों से कह रहे हैं कि जी आप पार्टी चेंज कर लो और आप पार्टी या तो हमारी में आ जाओ, हमारी में नहीं आते हो तो किसी और में चले जाओ, यहाँ ना रहना, ठीक है, उनके इलेक्टेड को। और ये कल के दिन एक प्रोग्राम के अंदर क्या भी दिया गया। अच्छा, अब इन तमाम चीजों से आपको पता चलता है कि मैशिनेशन जब करनी पड़ती है तो दैट मीन्स कि पीएमएल को आप हरा नहीं पा रहे हैं मेंटली। लेकिन ये याद रखिएगा ये तमाम पॉलिटिकल वो है पॉइंट स्कोरिंग में भी आ जाता है, तीनों साइड से होगा। हमें ये देखना है कि किसकी बात में कितना मेरिट है, rather than actually going after just criticism। ठीक है, क्रिटिसिज्म की बात हो रही है फरूख। तो ये तहरीके इंसाफ की अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो वो एम्पायर की उंगली की तो काफी अर्से से बात करते आए हैं। उस एम्पायर की उंगली की फिर लोगों ने अपनी इस्लाहात भी की, फिर आखिर में जब इमरान खान साहब को समझ आ गई कि एम्पायर की उंगली तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और पाकिस्तान में एम्पायर की उंगली से मुराद क्या होती है, तो उन्होंने फिर एंड में ये कहा कि एम्पायर की उंगली से मुराद उनकी अल्लाह ताला की जात थी। लेकिन खैर वो चीजें हैं। पीपल्स पार्टी हमें कभी इस तरह की चीजों में नजर नहीं आई। पहले पीपल्स पार्टी मुझे हमेशा से जमहूरियत की जमात नजर आई। अगर ओवरऑल पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो कभी हाँ बिल्कुल याद है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि उनका ताल्लुक कहाँ से था, सोचते थे ठीक है, वो वहाँ से साहब को सीएमशिप से निकाल दिया। ओवरऑल तो आप जानते हैं ना पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत पसंद है। हम जब भी शनाख्त करते हैं तो मेरे ख्याल में जितनी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तहरीके इंसाफ और बाकी पार्टी से बात करें तो मैं जमहूरियत पसंद पार्टी में सबसे ऊपर जो है कुछ अर्सा पहले तक पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे उस तासुर को पूरी तरह से जाहिल करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह तहरीके इंसाफ के साथ मिलाप हो रहा है वो भी नजर आ रहा है। तो आपको लगता है वो मिलाप 2018 के इलेक्शन में नजर आएगा? अभी सेनेट में तो नजर आया, चेयरमैन सेनेट में 7 हो गए, अपोजिशन की सीट में फिर से लड़ बैठे, लेकिन 2018 में जान को नजर आएगा कि अगर पीएमएलएन को हराना है तो इनके मफादात। ये बड़ी मजेदार बात है, ये जो इकट्ठे होना और अलहदा होना ना, इन सब लोगों का मसला ये है कि दे कैन नॉट सिट टुगेदर फॉर वेरी लॉन्ग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत चल रही थी बलूचिस्तान में, उनकी हुकूमत हटा के पीएमएलएन की हुकूमत लाई गई जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का कहा जाता था वो बहुत ज्यादा अलाइंड है इन लोगों के साथ। उसके बाद
उस चीफ मिनिस्टर ने 2.5 साल पूरे करने थे। इन्होंने अपने साथियों ने जिन्होंने डॉक्टर मालिक को गिराया था, इन्होंने उनको भी गिरा दिया और उनकी जगह खुद हुकूमत में आ गए। अच्छा, अब्दुल कद्दूस बिजंजो हुकूमत में आए, उसके मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के बाद फिर टिकट लगना शुरू हो गए कि जी उसके साथ कोई ना कोई मसला है और वो अच्छा हमारे ख्याल नहीं कर रहा। इसी तरह से ये लोग भी जो है, जब तब्दीली लाने की बात आती है ना, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अगर आप वाकई तब्दीली के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आप डिवाइड होते जाते हैं और फिर आप एक दूसरे के खिलाफ होते जाते हैं। और ये तमाशा जो है वो आपको 2018 में नजर। ठीक है, अदालती निजाम के बारे से, उसके इस्तेलाहात के बारे से बात करेंगे। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि अगर जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने जितने हल्के बढ़ाए थे तो मुल्क को बहुत नुकसान हुआ माली लिहाज से। हल्के बढ़ने से? हाँ, क्यों नहीं बढ़ी है? अब जो देखो, ये आबादी के हिसाब से है ना, तो हमारे मुल्की हालात को भी तो देखा जाए, मुल्क कितने कर्जदार हो गया है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी कॉल करने के लिए। कॉल है हमारे साथ? अच्छा, ये कर्ज वाली बात मुझे इससे कनेक्ट होती है नजर नहीं आई। कर्ज अगर आप पे चढ़ गया तो उसका मतलब ये नहीं जमहूरियत खत्म कर दे, और अगर आपने जमहूरियत खत्म कर दी तो उसके बाद क्या करेंगे। इसी तरह से कंस्टिट्यूएंसीज आबादी के हिसाब से बड़ी हैं, अगर उनको घटाएंगे तो फिर आबादी के आप 10-10 लाख की कंस्टिट्यूएंसी के वोट गिन सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए मेरे ख्याल में ये ऐसा क्रिटिसिज्म है जो थोड़ा सा यू आर एंटाइटल टू योर व्यूज, लेकिन बाहर का हम उससे डिसएग्री करेंगे। अदालती निजाम में इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने कहा कि मंशूर का हिस्सा होगा अब ये अदालती निजाम में इस्लाहात, और उन्होंने कहा कि वक्त और कौम की जरूरत भी ये है। पर उस स्टेटमेंट को किस तरह से लिया जाएगा? क्या स्टेटमेंट को इसी तरह से लिया जाएगा कि बाकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जो है इस्लाहात की जरूरत है, चाहे वो अदालतें क्यों ना हो। हम देखते हैं जिस तरह से अभी भी लाखों केस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, और वो हम सुनते भी हैं। कल भी, बल्कि कुछ हफ्ते पहले की बात हम सुन रहे थे कि एक आदमी की जो है सजाए मौत माफ हो गई, लेकिन जब तक माफ हुई या जब तक पता चला क्या हुआ तब तक सजाए मौत हो चुकी थी जी 15 साल बाद। तो जो इस तरह के हालात है वो तो है, लेकिन इस वक्त पाक सिंह नवाज का स्टेटमेंट कैसे ली जाए? आपने कहा कि कैसे ली जाए। हाँ, पहले तो ये बताओ मुझे, इससे बड़ा दूर जा रहा हूँ। दिल्ली में वो होती है, आपको पता है, ब्रीफिंग्स होती है ISPR की, डीजी ISPR ब्रीफिंग देते हैं, वो आप देखते हैं ना, उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं साहबी। वो बात कर रहे हैं प्रोफेशनल बात करते करते साहबी ने जोर दे दे के सवाल कर करके सियासत का कोई एक बात निकलवा ली जिसके 2 मीनिंग बनते हैं, और उस भले इंसान का मकसद भी कोई और है, ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल और प्रोफेशनल है, लेकिन उसके बाद मीडिया ने शायद सुर्खियां लगाई और उसको मिसकंस्ट्रूट किया। अभी भी ये मीडिया, क्योंकि इस मीडिया की जान जो है ना वो तजाद में है, वो फसाद में है, तो इसलिए वो चाहेंगे कि और लड़ाइयां, इसको मिसइंटरप्रेट करेंगे। अदरवाइज मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। पहली बात तो आपने बुलगाय हिट कर दी जब आपने ये फरमाया कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी में खासतौर पर रिफॉर्म की जरूरत भी है, और उसके लिए जुडिशल पॉलिसी का जिक्र जो है वो इत्तेहाद चौधरी साहब के जमाने से बार बार हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है शायद दब जाती है बात, क्योंकि बहुत सारे सो मोटर्स भी हैं, बहुत सारे बड़े केसेस भी हैं, लेकिन उसको रिफॉर्म होना है। तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म होना कोई बुरी बात नहीं है, और उसके अंदर स्टेक होल्डर्स तमाम का और खासतौर पर जुडिशरी का इनपुट आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो वो मुझे क्यों निकाला वाली जो बात है, उसको जब आप वेपनाइज करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये जुडिशरी पे अटैक तो नहीं करने जा रहे, जबकि जुडिशरी पे अटैक करने का एक तो इसका मकसद नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म तो अलग है। आपको पता होगा कि पार्लिमानी जो कमेटी है उनके सामने पहले से बिल पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन 4 साल जो है नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रहे, कभी मंशूर में ये बात नहीं आई कि अदालती निजाम को शायद ये भी समझ जाएगा निकाला हो गया, इसलिए सब कुछ। दूसरी बात यह है कि मियां साहब की जो स्टेटमेंट्स है, खासतौर पे जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर उनका गुस्सा अच्छा लगता है या वो चैलेंज करते हैं, उसको भी जरा समझे। मुझे आज तक जितने 5 साल में देखा है, या उससे पहले मियां साहब अपोजिशन में थे या उनकी पार्टी अपोजिशन में थी, उनके साथ जितनी भी इंटरेक्शन हुई है वो बात अपनी कर रहे होते थे
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مثال کے طور پر آپ ٹریول کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کے ساتھ، اب ان سے کہیں جی فوج جو ہے نا وہ آپ کو بڑا تنگ کر رہی ہے یا جوڈیشری آپ کو تنگ کر رہی ہے، لڑ پڑو، وہ آپ کی بات سننا چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہاتھ پکڑ کے چلیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں، سب سننا شروع کر دیتے تھے. میاں صاحب جو ہے از ناٹ اے کنفرنٹیشنسٹ. آج کے دن انڈیا جتنا اسپین کر لے، ان دی اینڈ ون دے آر ان پاور، جب وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے نا ساری کی ساری فاگ آف وار یا فاگ آف ڈسٹرکشن اور فاگ آف اینی کائنڈ آف کولیپس آف بلڈنگ اور چینج، تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر وہیں کھڑے ہوتے. اور مثال کے طور پہ آپ کو ایگزام کر دیا گیا، ملک سے چلے گئے آپ، اچھا پہلے کیس بھی چلا، عمر قید کی سزا بھی، جب واپس آئے تو اس کے بعد سمجھا گیا تھا کہ اب میاں صاحب آ کے وہ جو ہے نا سارے کے سارے انسٹیٹیوشن کے پیچھے پڑ جائیں گے اور لڑائی کریں گے. آپ 4.5 سال تک ان کی حکومت دیکھتی رہی ہیں، کہیں پہ میاں صاحب کی کوئی لڑائی کی تصویر یا کوئی اثر نظر آتی؟ وہی والی بات ہے نا فروخت، آپ کہتے ہیں کہ کیسز سے ہسٹریز بنتی ہے کیسز سے، شاید وہ وہی والی بات ہے جو 5 رکنی بینچ میں فیصلہ ایسا ہو گیا جس پہ کافی لوگوں کو بھی پھر بھی بات ہو ٹھیک ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ السلام علیکم، میں سید بلال بات کروں گا. سر جی میں نے پوچھنا ہے کہ اس سے دیش بنے ہیں تو اور بھی تو سیاسی پارٹی ہیں، انہوں نے بھی تو حکومت کی گئی ہے، تو صرف مناسب نظر آ رہا ہے. تو جو بلوچستان میں ہوا کام، کیا یہ فوج کا ہاتھ نہیں ہے اس کے بیچ میں؟ ٹھیک ہے. چلو اب وہ سوال ہے میرے خیال میں. اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی مختلف چیزوں میں لیٹیگیشن ہو رہی ہے. دیکھیں میں کچھ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اس لیے کھل کے بولتا ہوں کہ ایک آدھ جو 5 ججوں والا فیصلہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اجتہادی غلطی تھی، لیکن بارکاف ان کا حق ہے فیصلہ دینا، تو اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری جوڈیشری ماشاءاللہ اس وقت اور خاص طور پہ ایپیکس کورٹ جو ہے وہ اصولوں کے ساتھ بھی کھڑے اور ساری چیزیں صحیح کر رہے ہیں. تو اگر کسی کا بھی کیس آتا ہے تو وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور اچھا خاصا کرتے ہیں. اب ایک بات کہتی ہوں درمیان میں نہ کھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کیسز نیب کے بارے میں بات کی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں میرے کچھ اوپینین ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں دوسرے میں نہیں جا رہے. بہت نازک بات کی، معذرت میں درخواست کر دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی بات کیجیے. میں کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے بلوچستان اور PDK کے جو پورے اکیلے کی سچی بڑھائی ہے، تو پہلے تو ان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے کہ کوئی سدھائی کرنے کی جو سچی ہے بھی بڑھانا چاہے تھا، کیونکہ آبادی کے ساتھ اگر قومی اکیلے کی سچی بڑھائی تو اتنی آدمی سدھائی سچی بھی بڑھائی جائے. ٹھیک ہے، چلو جی بڑی مہربانی، آپ کا اوپینین آ گیا. ڈاکٹر صاحب کامنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نیب کی بات کر رہے تھے تو آپ نے سوال بھی کیا تھا نا؟ جی سوال بھی کیا تھا. میں صاحب نیب کی بات اس نیب کی جانب بڑھ گئی تو وہی سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدل کے لیے کسی بھی انٹرنیشنل فارم کی جو خدمات ہیں وہ نہیں لی گئی ہیں اور نہ ہی ہم نیب ہیں جو ریفرنسز کے حوالے سے یا ہمارے خلاف جو کیسز کے حوالے سے کسی بھی انٹرنیشنل فارم کی خدمات بھی لیتی ہیں. پر کیا نیب لے سکتی ہے انٹرنیشنل فارم کی خدمات؟ اگر لے سکتی ہے تو پھر اعتراض کا کیا جواب بنتا ہے، اور اگر نہیں لے سکتی ہے تو پھر کس طرح سے نیب نے خدمات لی؟ دیکھیں میرے نیب کے ساتھ بھی کوئی جو ہے نا پرسنل لڑائی نہیں ہے. نیب کے بارے میں مجھے اگین ایک انٹرپریٹیشن کا 2 چیزوں کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیب جو ہے پہلے ہوتی تھی اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی، بعد میں مشرف صاحب کے آنے کے بعد وہ بن گئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اس وقت جب بنی تو اس وقت مشرف صاحب کے پاس انگلی طاقت تھی نا، جب آئے تو PCO کی وجہ سے اور پھر ویلیڈیٹ ہو گئے ان کو 3 سال کے لیے آنریبل کورٹ میں اس زمانے میں جو بھی تھا، اچھا ان کو قانون کو چینج کرنے کی بھی طاقت دے دی تھی. ٹھیک ہے، ایسے وقت میں انہوں نے ایک ایسا قانون جو ہے وہ ویٹ کرایا جس کے اندر یو آر انوسنٹ، سوری یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. آپ کو پکڑ کے لے جائے، مجھے پکڑ کے لے جائے، کہیں کہ حفاظت کرو ورنہ تم گنہگار ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ورژن ہے نا معذرت کے ساتھ
कानून के प्रिंसिपल की, ये दुनिया में बहुत कम मिसालें मिलती है। अभी रिसेंटली बरतानिया के अंदर एक उसकी एग्जांपल आई है और उसके अंदर ये हुआ, उन्होंने कहा अनडिस्क्लोज वेल्थ ऑर्डर के नाम से, और उसके अंदर ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे निकली आपसे कहा जाएगा कैसे लाओ, लेकिन वहां पे भी जो सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। उसकी वजह ये है कि कानून और इंसाफ का तकाजा ये है कि आप किसी बंदे को उस वक्त तक मासूम माने जब तक उसका गुनाह साबित न हो जाए, और जो अक्यूजर है उसके ऊपर ये सारी की सारी जिम्मेदारी आती है। अब बाकी जो नवाज साहब ने बात की है वो तो उनका ठीक है, क्योंकि अभी आपने ये बात की तो नवाज शरीफ साहब ने ये बात दी कि मुझ पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, और ये जो बाकी सियासतदान है उन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं, रिश्वत के चार्जेस भी हैं, बाकी चार्जेस भी हैं। आजकल आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, और आज भी कांग्रेस असेंबली में बात होती रही, पहले भी आजकल बात हो रही है कि जी क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में डाला जा रहा, शर्जील मेमन साहब तो बाहर ही थे, उनका नाम डाल दिया गया था, फिर बाद में वापस आए थे, प्रशासन के हवाले से बात की, बाकी लोगों के बारे में बात की, उनके ऊपर तो डेफिनेट करप्शन के चार्जेस रहे हैं, उनके ऊपर तो चीजें रही हैं जो सामने आती रही हैं, माली मुआवनत की बातें की गई हैं, दहशतगर्दों को माली मुआवनत की, और उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिंक कर रही थी। नवाज शरीफ साहब पर अभी तक सवाए वो अकामा या वो तनख्वाह जो कि उन्होंने बेटे से नहीं, ये मुझे बता दीजिए कि कौन सा जुर्म है जिसके वजह से उनका नाम ईसीएल में डाल दीजिए। मुझे कॉलर को शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करें, कहाँ से? आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए और फिर कहिए क्या कहेंगे आप। इतना था कि अगर शरफ पाकिस्तान में आता है तो जो नया वाले ने उसको क्लोज किया है शरफ के साथ, सॉरी के साथ होगा नहीं होगा, ये बड़ा आज ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोज मुशर्रफ साहब वाला बिल्कुल सही है, उस पर भी बात कर लेंगे जनाब मेरे ख्याल में, लेकिन आपका सवाल जो था और कौन है सवाल से उन्होंने कहा कि मेरे पास करप्शन के चार्जेस हैं नहीं, बाकी बातें करते हैं। मुझे आपका सवाल याद आ गया तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए करप्शन क्या कही जाती है? करप्शन ये है कि मुझे आपने किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया, ठीक है, मेरे पास ताकत है और उस ताकत के जरिए मैंने पैसा बनाया, और पता चलता है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी भी जो है फर्टिलाइजर कंपनी का किसी का हेड बन गया, ठीक है, वहां से बोरियां गायब हुए हैं या उसका कहीं पे मैंने ब्लैक मार्केटिंग की है तो मेरी जेब में पैसा आ गया, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे यही होता है। शर्जील मेमन साहब पे क्या इल्जाम है कि वो कहीं पे थे, अपनी पावर को इस्तेमाल किया, फलां जगह से इतने पैसे इस तरह से आपके पास है, ठीक है। यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बल्कि ये है कि कोई एविडेंस मौजूद है। मियां साहब का जो हो रहा है मामला वो रिवर्स इंजीनियरिंग में हो रहा है, उनके पास दौलत ज्यादा है, उसके बारे में ताजा वजाहत दो, उन्होंने जो वजाहत दी वो पसंद नहीं आई है, सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपका तो मसला ये करप्शन है। मियां साहब या नवाज शरीफ साहब जहां जहां पे भी रहे, याद रखें उनको इंतहाई शदीद इत्तेजाब से गुजारा गया था। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने तख्ता पलटा था, हुकूमत बनाई थी और ये कई महीनों तक जेल में रहे थे, ठीक है, उस वक्त आपने पूरी कोशिश कर ली थी कुछ करके आए, एंड में केस क्या बनाया था? जहाज को हाईजैक करने का। दैट मीन्स कि आपको कुछ नहीं मिला ना, नहीं मिला। हाँ, अच्छा, आज के दिन भी आपने उस वक्त की बंद फाइलें खोली हैं और उसको ज्यादा डस्ट करके उसके ऊपर काम शुरू कर दिए। देखिए जेआईटी के अंदर जो लोग थे, खासतौर पे जो ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की बात होती रहेगी, आज भी एक साहब जिन पे काला जादू हो रहा था, इस तरह की तमाम चीजों के अंदर जो है ना, आपको यही याद रखना पड़ता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके अंदर एक से ज्यादा ओपिनियन के लोग होते हैं, फैक्ट्रीज भी होते, हो सकता है आप नाराज हो सकता है कुछ और हो। ये मियां साहब का मौकफ है कि जी जेआईटी के लोगों ने भी बहुत अग्रेसिवली परसू किया, और वो जो व्हाट्सएप की मैसेजिंग थी उसकी डॉक्यूमेंट्स लेकर जितने डॉक्यूमेंट्स लेके आए वो बड़ा, और वो बाहर के ठेकेदार को किसी से कम्युनिकेट किया, बल्कि अपने नेटियों से उन्होंने कहा। अच्छा, तो इन तमाम चीजों के अंदर फिर मसला जो है वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अभी तक जो है, आप मिसाल के तौर पे अगर आपने जेआईटी की रिपोर्ट दी थी तो उसमें आपने ये फरमाया कि जी काला जादू हो रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं ना, आपके मीडिया वाले कह रहे हैं और आपके फेवरेट लोग कह रहे हैं। दूसरी साइड का हाथ चीमा साहब आज सस्पेंड हो गए ना, तो पहले उनको पकड़ा गया,
ان کے الزام لگایا کہ مصروف کے بارے میں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی. کرپشن کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن بیگم ان کی ملنے آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اثاثے پتہ نہیں کیا چھان بین میں کچھ نہیں نکلا ہوگا. بعد میں کیا ہے کہ ان کی بیگم بھی تو بے رخ رہتا ہے تو ان کے اثاثے چیک کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. If you are going hopping from one story to another, that means your case is not that. بس کچھ مل جائے کہیں سے بھی مل جائے سوالوں کو شامل کرتا ہے میں سوال کروں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میں بتاؤں صاحب آپ سے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح اس وقت دو قسم کے ٹیسٹ ہوئے ہو رہے ہیں. ایک گندے پانی کے جو کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں, کوئی بنیادی انسانی ضروریات کے جو چیزیں ہیں ان کے اسپتالوں کے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. دوسری جو ایسے مسائل ہائی لائٹ ہو رہے ہیں ایسی چیزیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. خدا نخواستہ یہ وہ ملک کی بنیادوں کو لا دیں گے. اس میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 7 بجے سے لے کے پرائیویٹ میڈیا پہ یقین جانے کسی کی عزت میں پوچھ رہے نہ کسی کی بیٹی کی عزت میں پوچھ رہا ہے نہ کسی کے باپ کی عزت میں پوچھ رہا ہے. دوسرے سوشل میڈیا پہ کسی کی بہن کی کسی کی بیٹی کی ملک کی جو جس کے اگری نہیں کرتا جو جس کے پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتا وہ اس کو ملک دشمن لیبل بنانے دیتا ہے. اس کو ساری ضرورت پہ ڈال کے میڈیا اسپیسیفک کر کے اس کو ڈالا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان میں مذہبی دہشت گردی دکھتی ہے. پاکستان کی آرم فورسز آج کی مذہبی دہشت گردی بنیاد جو پاکستان کی اس کے خلاف لڑ رہی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ میڈیا میں یہ سلسلہ نہ رکھا تو آنے والے وقت میں پاکستانی فورس کو سیاسی انتخابی پسندی کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا. اچھا میڈیا کے خلاف آپریشن نہیں بالکل نہیں کرنا پڑے گا. ایسے ہمیں وہ امپلائی نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں نے بار بار کہا کہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہے وہ اب ہم سے زیادہ ڈیموکریٹک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ایک بات کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے وہ مسائل ہیں جو کہ ہم اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور گلی کو صاف کر دیا تو گلی صاف ہو گئی نا. دوسرا یہ ایٹیچیوڈ کا اور لوگوں کی جذباتیت کا ہے. تو میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. آج کے دن لوگ جذباتی آپ کو کر لیں گے, آپ لڑ بھی پڑیں گے. اول تو یہ ہے کہ آپ جذباتی نہ ہو, آپ نہ لڑائی کریں, آپ آرام سے ٹھنڈا پانی پییں اور اس کے بعد اپنا کام کریں اور جب بھی آپ کو فیصلے تک آ جائے تو ووٹ ڈال دیں. لیکن اگر لوگ کرتے بھی ہیں تو ریاستوں کی ہسٹری میں اس طرح کے بہت سارے واقعات بھائی ہوتے رہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک تو کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہے اس کے صرف ایک مسئلہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی مختلف ممالک یعنی کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے جذباتیت پھیلانا چاہتے ہیں. اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اپنے میڈیا, اپنے پالیٹیشینز اور دیگر ایسے انفلوئنسرز جو ہیں جو کہ آپ کو جذباتی کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کے گھر گھس جاؤ اور اندر جا کے مارو, تو ان تمام لوگوں کا آپ کو خود احتساب کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے آپ؟ ٹیلی ویژن کے اوپر تو آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے. میری بات نہیں اچھی لگ رہی ہے بھی چینل چینج کر دو, ختم ہو گیا مسئلہ. سیاست میں اگر کوئی سیاستدان غلط بات کر رہا ہے تو اس کی پذیرائی نہ کرو, اس کے پاس مت جاؤ. اگر عمران خان 4 مہینے تک دھرنے پہ کھڑا رہا ہے تو اس کے اندر لوگ کیوں آگے بیٹھے رہے؟ چلے جائیں نا. جو 4 لوگ تھے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر اس طرح سے ہم سمجھ جائیں تو ملک کو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک کوشچن یہاں پہ ہے, وہ کوشچن یہاں پہ اس طرح سے کہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. ویسے خیال پہلے تو خوشی شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گی, نے کہا کہ جی نگراں وزیر اعظم کے نام مانگنے شروع کر دیے ہیں. پہلے تو یہ والا سوال یہاں بنتا ہے کہ کیا رضا ربانی جیسے لوگ جن کے بارے میں خیال تمام ہی پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہوتی ہیں, یا ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہوتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے گا یا پھر کوئی بھی ایسا بندہ آ سکتا ہے جس کے بارے میں پہلے معلوم بھی نہ ہو, اس طرح کے لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز آج کل پھر وہ باتیں ہو رہی ہیں فروخت جو پہلے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہو رہی تھی, اب آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نگراں صاحب جو بھی آئے گا وہ اپنی مدت سے زیادہ رہے گا, کافی ٹائم رہے گا, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹائم لمٹ 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے, 7 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس ٹائم کے بیچ میں جو ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی اس ٹائم میں آئے گا. کچھ لوگوں کے خلاف
कार्रवाई भी उस टाइम पे नहीं, ये बातें आजकल कर रही है, इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, बात यह है कि लगातार मैं आपको बताता रहा हूँ और ये लोग ऐसी बातें करते रह गए और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि नहीं होगा कुछ। लेकिन सेनेट इलेक्शन में तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो उम्मीदवार है वो आजाद तौर पर लड़े ना। नहीं, लेकिन इलेक्शन हुई या नहीं हुई? हाँ, वो हो गई। नहीं, इलेक्शन हुई या नहीं हुई? असेंबली गिर गई और माशाल्लाह लग गया या नहीं लगा हुआ? बिल्कुल, अल्लाह ना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कहा इसका मतलब ये इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं होंगे, ये कह रही है ना? नहीं, हम क्या टाइम पे, आपके टाइम पे नहीं होंगे। अच्छा, मेरी बात जो है कोई बहुत बड़ी वो नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इलेक्शन तो इलेक्शन, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के अब्बा जान भी अपने वक्त चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, मैं लास्ट क्वेश्चन पे करूंगी और एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरी तारीफ हो रहा हूँ कराची से। बात कीजिए जी। फरूक भाई, आपके लिए, डॉक्टर साहबा के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, बहुत ही बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग, हम रहते हैं सर लियारी में थोड़े बहुत हालात होते हैं, गद्दारी के नारे जो उस दिन लगे, तो हमने तो शुक्र किया था, जैसे जान छूटी मियां साहब को हम सलाम पेश करते हैं, और इसका 5 साल दौर हर साल एक भी नहीं हुई कराची में। बहुत अच्छा दौर गुजरा, सुकून की रोटी खा रहे थे हम। चलो, अल्लाह करेगा आगे भी इंशाल्लाह इस तरह का ही दौर रहेगा। आखिरी क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं रेफरेंडम का साल लगता है, ऐसा ना हो जाए कि रेफरेंडम हो, रेफरेंडम किसके खिलाफ है, किसके हक में, वो सामने आ जाएगा। फरदुल्लाह बाबर साहब ने भी अपनी लास्ट स्पीच में ये बात कही, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो जाए। तो क्या आपको भी लग रहा है 2018 रेफरेंडम का होगा, तमाम बाकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद करेंगे, सिर्फ एक ही रीजन होगी और वो ये किसी ना किसी तरह मुस्लिम नवाज ना जीत पाए? मेरे ख्याल में ये जितनी बातें हैं ना कि रेफरेंडम होगा, इदारों का टकराव होगा, ये सारी की सारी सर्कमस्टेंशियल है। उसकी वजह ये है कि मियां साहब को अगर डिस्क्वालीफाई ना किया जाता, उनको ना हटाया जाता, तो वो शायद जज्बाती होकर ये बातें ना कर रहे होते। अब अगर कोर्ट केस के अंदर जाके जो प्राइम विटनेसेस है उनके बारे में ये आ रहा है कि उन पर काला जादू हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये मामला खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हालात आगे जाके बेहतर भी और अगर फरूख, हम तो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अगर पॉजिटिव सोचे और समझो रेफरेंसेज में नवाज शरीफ साहब जो है वो क्लियर हो गए, तो मुझे बता दें फिर नाअहली का क्वेश्चन कहाँ रह जाएगा? ये नाअहली का जो मामला है वो किसी और वजह से हुआ है, आपको पता है, वो रहेगा, उसका रिव्यू भी हो चुका, वो अलग जगह। लेकिन जो डिडेशन तय करने वाला है ना कि कितने अर्से तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा, वो बात वो अपना अदालत के पास है, उसने डिसाइड करना है। लेकिन बाहर का मामला ये हो गया ना, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि कितने शरीफ निकालेंगे, ठीक है, वो जो पीपल्स पार्टी के ना कितने बिट्टो मारोगे, तो अब सारे के सारे किसी न किसी जगह से PMLN का कोई ना कोई लीडर तो आ जाएगा। मेरे ख्याल में पीपल कैन वर्क। लेकिन एक बात, 2 बातें मैं और कर दूं जाते जाते, इससे पहले कि आप अगले टॉपिक पे जाए। एक तो परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कि जी उनको बुलाया जाएगा तो क्या होगा और नहीं आएंगे तो क्या होगा, अब उनके शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट कैंसिल करने की बात की गई। मेरे ख्याल में अगर वो बंदा अश्योरेंस दे रहा है कि वो आ सकता है, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए तो प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको जाके उसका अदालत के सामने पेश हो, उसके बाद वापस जाने का भी कोई मसला नहीं है। जब तक वो आते रहेंगे मेरे ख्याल में, जब तक उनके ऊपर फैसला ना आ जाए। दूसरा, ये जो अमेरिका के अंदर एम्बेसडर वाली बात हो रही है, उसके ऊपर भी मीडिया ने बड़ी बातें की। आज भी मैं देख रहा था, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना, या किसी के बारे में सख्त बात करना, उसको तोल के करना चाहिए, उससे फायदा होता है। कि आप अगर हर वक्त गालियां देते रहेंगे ना दूसरे को, काम की बात भी नहीं सुनी जाएगी। और ये हो रहा है मीडिया में। अगर आपको इतराज है, हो सकता है लेजिटिमेट इतराज हो, लेकिन आप इतने धक्के मार चुके हैं कि अगला बंदा आपकी बात ही नहीं सुनता है। ठीक है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस मुल्क को चलाना है तो आपको लोगों को इकट्ठे करना है और थोड़ा कुछ सिस्टम में बिलीव करना है। ठीक है, लास्ट कॉलर को शामिल कर रहे थे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, आरिफ बात करूँ सरवदा से। जी हाँ, हुक्म कीजिए। जी भाईजान और मैडम, मैं मोदी एसोसिएशन अंदाजा लगा रहा था कि मैं बिल्कुल आपकी एक जिद को लूंगा, 1-2 साल ऊपर नीचे का होगा। पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से हम हैं, तो ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो आप अपने आस पास हम अगर देखें तो बहुत कम लोग होंगे ना जो हमें बिल्कुल डेड ऑनेस्ट मिलेंगे। इलेक्शन के बगैर या कुछ किए बगैर यहाँ कुछ सिलसिला चलता नहीं है ना, हर बंदा हर चीज ना। तो अभी तक जब हम देखते हैं कि एक फैमिली है
وہ جو آپ آئے ہیں ان کی غلطی یا ٹائم غلط سے وہ بھی ہے نا، لیکن ایسا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ پانی صرف ایک طرف ہی جا رہا ہے، باقی بھی کچھ دو بڑے بڑے نام ہیں جو آزاد ہیں، مطلب ان کو فی الحال پوچھ پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال بالکل مجھے سمجھ آ گیا. اللہ ایسا رہا کہ صرف اور صرف ایک پارٹی کے خلاف اور ایک چیزوں کے خلاف ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں میڈیا جو ہے نا اس کی پاور بھائی عارف صاحب وہ یہ ہے کہ میڈیا بہت پاورفل ہو گیا ہے اور وہ لومینیٹ کرتا ہے، جس ڈائریکشن کو کرتا ہے اور پھر نیریٹو بناتا ہے پوری قوم ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ نے اس کو صرف میاں صاحب کے احتساب کی بات کی یا ایک فیملی کی بات کی. لیٹ اس broaden it. اب لیٹ اس سے کہ پاکستان کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں فرحت اللہ بابر کہہ دے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا کہہ دے گا، کوئی عمران خان کا کہہ دے گا. لیکن یہ جو ایک اور قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں، بزنس مین اتنے بڑے ہو گئے کہ اب دے کلیم، ایک صاحب تو کہتے ہیں نا فائلوں کے نیچے تار لگا دیتا ہوں اور میں لوگوں کو نامینیٹ کرتا ہوں. میں پچھلے 15-20 دنوں سے بلکہ 1.5 مہینے سے روزانہ کہتا ہوں کہ زاہد شریف صاحب کے زمانے میں ان صاحب پہ کیسز بنے تھے. وہ کیسز نہ آپ کے پاس ہے، وہ کیسز کوئی نہیں کھول رہا. وہ کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ کم از کم اس کا جواب تو دے نا کہ بحریہ کا نام کیسے اٹھا کے استعمال کر لیا کسی نے. یہ تو بتائے نا کہ اگر میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، پھر ان کے کیش دیکھا جاتا ہے، پھر ان کے والد صاحب کا احتساب ہو رہا ہے جو فوت ہو گئے. تو ادھر سے ذرا پوچھے نا کہ ملک راز کے ابا جان کیا کرتے تھے. اچھا اسی طرح سے جو یہ کراچی کے اندر ایگزیکٹینز ہیں ان کے ابا جان کیا کرتے تھے. ذرا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اتنا بڑا کیش کہاں سے آ گیا. اگر ہم یہ ڈیوورس انجینئرنگ کرنی ہے تو لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈو اٹ آن ایوری بڈی، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ کون بندہ کتنے پیسے کہاں سے لے کر آ گیا اس ملک کے اندر. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کوئی نہ کوئی الزام لگاتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، سیکنڈ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں اور جوہری توانائی کے جو بین الاقوامی ادارہ ہے اس کے سربراہ نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کا وزٹ کیا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات کی، بلکہ اس کے علاوہ جوہری جو اثاثے ہیں اور جو ادارے ہیں، جوہری توانائی کے جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ان کا وزٹ کیا ہے. اور وزٹ کرنے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی جوہری تنصیبات ہیں، جو ادارے ہیں، جو کام چل رہا ہے یہاں پہ وہ تسلی بخش ہے اور کوئی کام بھی ایسا نہیں ہو رہا جس کو یہ کہا جائے کہ وہ غلط ہوگا. تو کافی اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کافی خوشگوار رہی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ IAEA کے ساتھ جو ہے شراکت داری مضبوط ہو اور جوہری توانائی کا جو شعبہ ہے اس میں مہارت کے حوالے سے، اس میں مزید مہارت کے حوالے سے IAEA کے ساتھ جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے. پر جوہری تنصیبات یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار انڈیا جو ہے ہم پر بیشنگ بھی کرتا رہا ہے. انڈیا ہر جگہ تک یہ بات بھی کرتا ہے کہ ان کے منصوبے تو جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہیں، ان کے اثاثات محفوظ نہیں ہیں. جوہری توانائی کی جتنی ہیں چیزیں یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس کی ٹیک کیئر کرنا. امریکہ بھی کافی بار کوشچن جو ہے وہ ریز کر چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تنصیبات جو ہیں وہ محفوظ ہیں نہیں ہیں. لیکن اچھا یہ ہوا کہ وہ تشریف لائے IAEA کے سربراہ اور اس کے بعد جب انہوں نے وزٹ کیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اطمینان بخش ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے اس کے یہ سربراہ ہے. نام ان کا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، DG ہے، لیکن یوکیا امانو. اگر مجھ سے غلطی ہو جائے کہیں پہ ان کی پروننسیشن میں تو معذرت بھائی میری زبان کی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، مسٹر امانو صاحب پاکستان آئے. دیکھیں بات یہ ہے پاکستان آئے تھے 12 سے 14 تاریخ تک اور انہوں نے بڑے سیٹسفائی ہو کر گئے. پاکستان کے اوپر پروپیگنڈا، دیکھیں مجھے یاد آتا ہے آج سے کچھ 16 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا انٹرویو کر کے مختلف لوگوں کا کہ پاکستانی نیوکس آر مور سیف گارڈیڈ دین انڈینس. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں نے ساری کی ساری جو سورسز تھے وہ انٹرنیشنل لوگوں کو ہی کوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ ایک اور مسئلہ چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے بارے میں جو ہے پروپیگنڈا وغیرہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد ہم پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے. انڈیا کا اگر آپ کو 2 سال پہلے کا یاد ہو، 1 سال پہلے کا یاد ہو، فارن پالیسی میگزین کے اندر ہم 3 ویب سائٹس کے اندر یہ آیا تھا کہ انڈیا ایک انڈر گراؤنڈ نیوکلیر سٹی بھی بنا رہا ہے اور انڈیا کے ایئرپورٹ پہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہو گئی، وہاں پہ چوری ہو گیا، مسنگ ہو گیا. تو انڈیا اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام، حالانکہ انڈیا بہت کچھ کہتا ہے،
دونوں میں کمپیریزن نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو خاص طور پہ جب ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور روج پہ پہنچا, ہمارے بارے میں نیگیٹو باتیں آئیں, تو اس کے بعد ہم نے بڑا کوپریٹ کیا اور اپنے سیف گارڈز کو ہم نے بہت زبردست کر لیا. اور ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی آ گئی, ہمارا جو ہے وہ SPD آ گیا, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن, اور پھر ہم نے پولیٹیکل کلاس کے ساتھ مل کے ہمارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے آرگینوگرام بڑا افیکٹو بنایا ہے. ہمارا جو کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے ملٹری سائڈ پہ, اور پھر ہمارا جو سویلین پروگرام ہے, ان دونوں کا آپس میں ٹوٹلی کیا وجہ ہے, وہ کیا لابنگ کا ہی وہ جو ہمیشہ آپ کہتے ہیں وہی مسئلہ ہو پاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہماری اتنی اچھی اور اتنی سیف ہیں اور اتنا پلانڈ ہے اور اتنی ویل مینرڈ ہے اور سارا کچھ ہے, تو ہم کیوں نہیں دنیا کو, اور اسپیشلی کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ جو ہے وہ آئیبروز ریز کرتا رہا اس حوالے سے, ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ جی آپ کی بات اب نہیں. تو لیکن جب یہ IAEA کے سربراہ جائیں گے, اور کیا اس کے بعد جو ہے یہ خدشے, اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اطمینان بخش کی, تو یہ خدشے جو دنیا کے کچھ ملکوں کے ہمارے حوالے سے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ہم نے ان کو مسٹر امانو کو جب ہم لے کر گئے ہیں نا کراچی میں, کنوب کا جو پروجیکٹ اگلے والے ہیں اس کا افتتاح اور ان سے کرایا, تو اس کے اندر ہم نے فزیکل سیکورٹی دکھائی ہے کہ ہم سیف گارڈ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جب ایک ملک اتنا اوپن ہو کے اپنے آپ کو ویزیبل بھی کرتا ہے, ٹرانسپیرنٹ, آپ کے خلاف پروپیگنڈا چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ 2004 میں 2005 میں ڈاکٹر صاحبہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ہمیں چند سال ہوئے تھے, 6-7 سال ہوئے تھے ایٹم بم اپنا حاصل کیے ہوئے. اس وقت انڈیا کے پاس بڑے کنٹرولز تھے. کارگل کے دنوں میں ہم نے ویسٹ کو لوز کر دیا اپنے ہاتھوں سے. کارگل کے دنوں میں امریکہ اور انڈیا اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پے در پے انڈیا اور امریکہ کی کوپریشن چلا, اور انڈیا اور امریکہ کا پروپیگنڈا وہ ہوا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم صرف ایک کشتی کے مسافر بن جاتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہم کرنا چاہتے تھے, لیکن چائنا جو ہے وہ اس وقت خود بھی ذرا بیک فٹ پہ تھا. امریکہ کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وجہ سے ہمارے بارے میں انڈیا جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر جاتا تھا. اب ہم نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا. اب ہم نے ایک سائڈ پہ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارا کتنا کلوز کوپریشن ہے. اچھا, سعودی عرب, ایران کے فارن منسٹر آ گئے تھے, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا کوپریشن ہے. اچھا, اب دیکھ لیں کہ روس کے پاس بھی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی پہنچے ہوئے تھے, تو انہیں جنگیہ صاحبہ بھی گئیں, ہمارے فارن منسٹر بھی گئے. اچھا, اور امریکہ کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ وی آر ورکنگ آن دیم, ورکنگ آن دیٹ ریلیشن شپ. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی امپروو ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا, دیکھیں میں بڑی کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں. اگر کوئی کہتا ہے پاکستان سے دہشت گرد مینٹالٹی کو ختم کر دیا گیا, ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے, اسی لیے ریاست اس سے لڑ گیا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, آئی ڈونٹ ہیو اے شیڈو آف ڈاؤٹ کہ ہمارا نیوکلیئر سیف گارڈ جو ہے وہ انڈیا سے بھی بہت بہتر ہے. بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز بہت بہتر ہے. وزیر شاہد خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید شراکت داری ہو اس حوالے سے. IAEA کیا کر سکتا ہے مزید, اگر ہم چاہتے ہیں مہارت بھی حاصل ہو پائے. اور فروخ کیا یہ میک شور اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں ہمیں لابنگ کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. اب ہم کوئی لابسٹ یا تو ہائر کریں جو بتائیں کہ ہمارا جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں وہ کتنے سیف ہیں, ہمارے ملک سے دہشت گردی کا کس طرح سے خاتمہ ہوا ہے, ہم نے کتنی جانیں دی ہیں, ہم کس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے. میرے خیال میں ہم لابسٹ ہائر کر لینا فروخت تو ہمارا آدھا خرچہ بچ جائے. آپ کی سب سے بڑی لابی جو ہے وہ امریکہ اور دیگر ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے. پاکستانی لابی ہے, پاکستانی عوام ہے, ایکسپرٹس ہے. ٹھیک ہے, ہم کام کی بات نہیں, لیکن جسٹ سنیں کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے. ایک تو ہم نے اپنا ذہن نہیں بنایا. وی ہیون بین ایبل ٹو ڈیسائڈ نیوکلیئر ڈیل چاہیے یا نہیں چاہیے. نیوکلیئر ڈیل مانگتے رہتے وہ کہتے ہیں اچھا لے لو, ہم کہتے ہیں ہمارے ایٹم بم بک جائیں گے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام بڑا افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ کی جو ایکسپرٹ کمیونٹی ہے آہستہ آہستہ وہ جاگ گئی ہے. اس وقت وہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرے, لیکن ہمارے ملک کے اندر ٹیلی ویژن کا کیا ہو رہا ہوتا ہے, ڈول نیشنلٹی کو بتائے بغیر, ایکسپلین کے بغیر ہمارے اینکرز جو ہے وہ گنے دے رہے ہوتے, برا بلا کہہ رہے ہوتے. پلیز یو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن دیر. اگر آپ نے کسی کو ڈول نیشنلٹی دی ہوئی ہے, وہ وہاں رہتا ہے, تو آپ نے کیوں دی ہوئی ہے؟ اپنے ملک کے فائدے کے لیے دی ہوئی ہے. اگر وہ ہے تو جب وہ یہاں آ جائے گا تو آپ اس کے ریسپیکٹ تو کم نہیں کر سکتے نا. تو ان تمام چیزوں کو ذرا دیکھیں. اگر آپ چاہیں گے افیکٹولی پلان کرنا
تو پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ بڑی امیر بھی ہے. اب صرف اپنے والے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں امریکہ کے اندر, یو ول بی سرپرائزڈ کہ کتنے امیر لوگ ہیں اور کتنے افیکٹو اور کتنے زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ کام کرنے کو تیار ہو جائے اور ان کو کنونس کر لیں کہ دو کنٹریز کریں تو یو کین ریئلی ریچ دا مون. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں لابیز کی فارم بھی وہ کرنی چاہیے. ایک اور بات ہے, ہمارا کافی اچھی طرح میسج پہنچ جائے گا کے اتنے مسائل ہیں, ہماری چیزوں کے اتنے مسائل ہیں, لوگوں کو پیچھے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے پتہ نہیں وہ پاکستان. ایک ہوتی ہے لابی, دوسری ہوتی ہے مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, ہم کرتے ہیں نا برانڈ پاکستان کو مارکیٹ کرنا. تیسرا ہوتا ہے امیج مینجمنٹ. امیج مینجمنٹ جو ہے نا وہ سب کی سب کا بات ہے. آپ کو بتا نا کہ دو بندوں کی بابا بنی ہوئی تھی, ایک پرویز مشرف صاحب کی اور دوسری بابا جو ہوئی وہ نریندر مودی کی. ان دونوں کو ایک ہی فرم چلاتی ہے ان کی امیج مینجمنٹ. کسی کو کر لیں لیکن پاکستان کے اس کے لیے کریں لابنگ. آپ کو ابھی پتہ کون سے ملک میں کرنا چاہیے, انڈیا میں کرنا پڑے گا آپ کو. انڈیا بھی کرے, امریکہ بھی کرے, کچھ ایسا اور دنیا کے ساتھ پاکستان کو جوڑے, پاکستان کی امیج کو بہتر دکھائے, پاکستان کی قربانیاں دکھائے. آپ نے دیکھا کتنا سیف ہے ہمارا پروجیکٹ, کتنی خوشی ہوتی ہے جب IAEA کے سربراہ بھی جو ہے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, جو کہ پتہ نہیں پہلے آئیڈروز دے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہے پاکستان کا سیف ہے نہیں ہے, کوئی طالبان آئیں گے اٹھا کے بھاگ دیں گے, کس طرح جو ہے وہ باتیں پھیلائی جاتی ہے. لیکن اگر لابیز کو بتائیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ایک اور بھی درخواست کروں گا. ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کی عادت ہے نا کہ ہمارے کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ایک زحمت کرے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے, سخت بات کرتا ہے, اس کو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے نا. پتہ کیا ہوتا ہے, جب آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا وہ آپ کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین تھرڈ ٹاپک جانے بچے ٹائم بالکل کم ہے, بس ڈائریکٹلی بیٹھوں کی طرف ہی جائیں گے. ناظرین برطانیہ اور روس کے جو تعلقات ہیں ناظرین وہ خراب ہو چکے ہیں, اور جہاں یہ کہ جو ہے روس نے اپنے جو ہے لوگ بلوا لیے ہیں سفارتکار, وہاں برطانیہ نے اپنے سفارتکار بلوا لیے ہیں. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, فروخت کس کو زہر دینے کا معاملہ ہے, کیا ایشو کیا ہو گیا دونوں ممالک کے بیچ؟ بڑی مزیدار بات ہے. دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں جیتے تھے تو اس کے بعد ایک ریمر مل شروع ہوئی یا کام شروع ہوا کہ جی وہ روس کے ساتھ مل کے اور روس کی مدد سے جیتے. امریکہ کا ساتھ روس کے جاسوسی کے ذریعے سے جیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات کی جا رہی تھی. اس ساری کہانی کے پیچھے ایک ڈاسیر تھا, اور وہ اسٹیل ڈاسیر کہتے ہیں. ایک برطانوی ایکسپائر تھا جس نے ایک ڈاسیر بنا کے دیا اپنی سورسز کو وہ کرتے ہوئے مینشن کرتے ہوئے کہ برطانوی تھا کہ جی جو روسی ہیں ان کے اندر ان کے پاس پلیٹن کے پاس ایک فائل ہے اور ایک ویڈیو ہے کس کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس کے اندر وہ غلط کام کر رہے ہیں. اچھا اس وجہ سے جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ان کے روسی ان کے ہر بات بلیک میلنگ ہو گئی ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ڈاسیر جو ہے وہ بڑے عرصے تک چلتا رہا. اس کے بارے میں پھر نیوز جو ان کے ہے نا ہاؤس کی کمیٹی کے انٹیلیجنس کمیٹی کے ہیڈ ہے, تو انہوں نے کہا بکواس ہے, سارا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہوا کہ اس ٹیم نے جو ساتھ تھے برطانوی ایکس انٹیلیجنس والے, انہوں نے دوبارہ اس کو ری لیٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, ایک ایک کر کے برطانیہ کے اندر جو سابق روسی تھے وہ مرنا شروع ہو گئے. اور خاص طور پہ روس کے ایک ایکسپائر جس کا کہا جاتا ہے وہ ڈبل ایجنٹ تھا, یعنی کہ برطانیہ کا تھا, اس کے اور اس کی بیٹی کے اوپر جو ہے کیمیکل اٹیک ہوا چوک پہ. ٹھیک ہے. اچھا نرو گیس جو ہے نا وہ ماری گئی, اور وہ نرو گیس ہے جو کہ روس کے ہی اس میں بنتی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی. اچھا ابھی تک اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, ایک اور روسی ٹپک گیا, ایک اور کو مار ڈالا برطانیہ نے. تو اب برطانیہ نے آہستہ آہستہ وہ کرتے ہوئے نا مومنٹم لیتے ہوئے اٹھا کے یہ معاملہ UN میں رکھا. امریکہ نے بھی اس کی بات سن لی. آج کے دن جو وہ کیا کہتے ہیں فارن منسٹر ہے, امریکہ نے سن لی, ٹرمپ صاحب کی سرکاری نے سن لی بات, لکھی لیا نا, تو اس نے بڑا کھل کے بات کی. آج کے دن جو ہے وہ پابندیاں بھی آپ لگا دی ہیں روس کے اوپر. امریکہ نے بھی لگائی ہیں, برطانیہ نے بھی لگائی ہے. برطانیہ نے ان کو بھی نکالا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اگر پیوٹن کا تھوڑا سا کہیں سے کوئی وہ نہ ہے نا ڈپلومیسی نہ آئی تو یہ معاملہ نارتھ کوریا سے ڈفرینٹ ہے. کہ نارتھ کوریا میں تو صرف گالیاں دیتے تھے نا اور تھوڑا بات کرنے جا رہے ہیں, یہاں پہ
इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सख्त किस्म की कन्फ्रंटेशन हो सकती अच्छा। है, मगरब की और इसकी। और फिर ये कहा जाता है कि प्लूटो ट्रम्प साहब वहाँ मौजूद है, उनको कहा जाता है कि वो रशिया के हवाले से एक नरम गोशा रखते हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि एक बहुत बड़े बुल के ऊपर बैठे हैं और बुल का नाम है अमेरिका। अगर बुल नहीं चाहेगा ना तो ट्रम्प साहब उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और अगर ये हुआ, दूसरी साइड पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है ट्रम्प की, अगर किसी वक्त वो लेकिन एक प्रेडिक्शन भी है और वो ये है कि जी ट्रम्प का नहीं नाम था, ये जो आज से 15 साल पहले की प्रेडिक्शन है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा रूस की मदद से बनेगा और उसके बाद जो है उसकी करप्शन पकड़ी जाएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो होगा एक न्यूक्लियर जंग चलेगी। प्रेडिक्शन सही साबित हो। फरूक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम ऑन सेम चैनल। जब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल है। हाफिज।